بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ رات 3 بجے اٹھی اپنی محبت کو مانگنے کے لیے۔ اس نے سوچا تھا آج تہجد میں اللہ سے وہی مانگوں گی، لیکن جب سجدے میں گئی تو محبت نہیں ملی، رب مل گیا۔ ہاں، ایک وہ جو اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، جس کے لیے وہ آنسو بہا رہی تھی، اور ایک وہ جس کو وہ سمجھ ہی نہ سکی، اتنے سالوں سے ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اسے ایک سجدے میں مل گیا۔ اگر آپ کا دل بھی ٹوٹا ہوا ہے، اگر آپ بھی کسی کو مانگ مانگ کر تھک گئے، تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، کیونکہ آج میں بتاؤں گی وہ ایک راز جس سے ٹوٹے دل کو رب مل جاتا ہے۔ ویڈیو سکپ کی تو پچھتائیں گے۔ یہ بہت ہی انسپائریشنل سٹوری ہے۔ اگر آپ بھی اپنی دعاؤں میں کسی کی چاہت مانگ رہے ہیں تو یہ سٹوری پوری ضرور سنیے گا۔ نمیرہ اس رات آسمان کے نیچے تہجد کی نماز ادا کرنے کھڑی تھی۔ گرمی کے موسم میں جسم بے حد ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ تھر تھر کانپتے جسم نے اس کی ہمت توڑ دی تھی۔ وہ تھک کر زمین پر بیٹھ گئی۔ یوں لگا جیسے کسی نے اسے جھکا لیا ہو۔ اس نے بمشکل نظریں اٹھا کر آسمان کو دیکھا، اور یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہوئے کہ وہ آسمان جو ستاروں سے بھرا ہوا تھا اچانک بیچ میں سے خالی ہو گیا تھا۔ یوں محسوس ہوا جیسے وہ رب اسے سننے کے لیے 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ گیا ہو۔ وہ اس صاف آسمان کو گھورتی رہی۔ اس کا چہرہ اب گیلا ہو چکا تھا۔ بہتے آنسو اس کی تڑپ بڑھا رہے تھے۔ ندامت اور شرمندگی نے زبان سے الفاظ چھین لیے تھے۔ وہ لڑکی جو ہر بار رب کے سامنے اپنی خواہشات کا ڈھیر لگا دیتی تھی، آج رب کے سامنے اس کی محبت اور رضا مانگنے کے لیے جھکی تھی۔ آج وہ رب سے رب کو مانگنا چاہتی تھی، تو الفاظوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ بالکل اور تنہا آسمان تلے رب کے حضور بیٹھی، اپنے جانے انجانے میں کیے گئے تمام گناہوں پر بے حد شرمندہ تھی۔ وہ خاموش بیٹھی روتی رہی۔ چند ہی لمحوں بعد اس نے پھر نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کانپتے الفاظوں کے ساتھ بولی، میرے اللہ پاک، مجھے سکون دے دے۔ اور پھر شرم سے اس کی نظریں جھک گئیں۔ ایسا لگا جیسے رب تسلی دے رہا ہو، اٹھو میری بندی اور نماز ادا کرو۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک عجیب سے خوشی اور تڑپ ایک ساتھ محسوس ہو رہی تھی۔ کانپتے ہاتھوں اور لرزتے جسم کے ساتھ اس نے نیت باندھ لی۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے نماز ادا کی۔ آخری رکعت میں سلام پھیر کر اس نے پھر آسمان کو دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یوں ہی ساری رات بیٹھ کر آسمان کو دیکھتی رہے اور رب سے باتیں کرتی رہے۔ وہ خاموش زبان سے رب کو حال دل سنا رہی تھی، اور وہ رب کو اپنے بے حد قریب محسوس کر رہی تھی۔ بہت دیر یوں ہی خاموش بیٹھے رہنے کے بعد اسے سکون سا محسوس ہوا۔ دل ہی دل میں وہ رب سے بہت کچھ کہہ چکی تھی۔ اب اس کا دل چاہا کہ وہ زبان سے پکارے، جو کچھ وہ دل میں کہہ چکی ہے اس کا زبان سے اظہار کرے۔ اور یہی سوچتے ہوئے اس نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ ایک بار پھر اس کی نگاہیں آسمان کو تکنے لگی تھی۔ ستاروں کے بیچوں بیچ فلک کا وہ خالی حصہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کا سانولا رنگ اور وہ غزالی آنکھیں، بہتے ہوئے اشک جو اس کے چہرے کو بے حد پرکشش بنا رہے۔ اچانک بے حد بے قراری میں اس کے منہ سے نکلا، اے رب ذوالجلال، میں آپ سے بے حد شرمندہ ہوں۔ میں اپنی خواہشات کی غلامی میں اتنا آگے نکل گئی تھی کہ مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ جس کی خاطر آپ سے دور ہو گئی ہوں وہ مجھ سے یوں چھن جائے گا۔ کتنی راتیں روئی میں، اور تڑپنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔
کیونکہ میں نے آپ سے دوری اختیار کر لی تھی۔ یہ سب کہتے ہوئے اس کی آواز کپ کپا رہی تھی اور ندامت اور بے بسی کی شدت سے اس کا جسم لرزنے لگا تھا۔ وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ وہ رب کو پکار سکے، اور آج یہ دیکھ کر اس کی تڑپ کی انتہا نہیں رہی تھی کہ وہ رب اسے سن رہا ہے۔ اسے دل میں ایک عجیب سا یقین تھا کہ وہ رب اسے دیکھ رہا ہے، اس کی بات سن رہا ہے، اور یہی بات اس کی کیفیت کو بدلنے کے لیے کافی تھی۔ اس کے آنسو بہت تیزی سے بہنے لگے تھے اور تڑپ اتنی شدت کی تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اب اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور اس کیفیت میں وہ جو کچھ کہنا چاہتی تھی کہتی گئی۔ بار بار ایک ہی بات اس کی زبان پر تھی کہ میرے اللہ پاک، مجھے کوئی اشارہ مل جائے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ کہتے کہتے اس نے آنکھیں کھولی تو ایک باریک سی روشنی آسمان پر نمودار ہوئی تھی، جو اس کی نظر پڑتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ وہ اس روشنی کو پاگلوں کی طرح آسمان پر ڈھونڈنے لگی، مگر وہ تو اشارہ تھا، وہی اشارہ جس کی اس نے چاہ کی تھی۔ وہ رب کو اتنی پیاری تھی، اتنی پیاری کہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی، اور اب اس کا دل چاہا تھا کہ وہ شخص جو اسے چھوڑ کر گیا تھا ایک بار اس کے سامنے آئے اور وہ اسے بتائے کہ اس نے کیا پا لیا ہے۔ اس نے اپنی محبت کھو کر رب کو پا لیا تھا، اس نے رب کی محبت پا لی تھی، اور اب اسے پرواہ نہیں رہی تھی دنیا کی۔ اسی خوشی اور سکون کی کیفیت میں وہ سجدے میں جا گری تو پھر دیکھا اللہ نے اس لڑکی سے اس کی محبت نہیں چھینی، اللہ نے اس سے بہتر دے دیا۔ وہ اپنی خواہشات کے لیے اس کے پاس جایا کرتی تھی، پہلے وہ اپنی خواہشات کے لیے ہی اس کے آگے رویا کرتی تھی، گڑ گڑایا کرتی تھی، پہلے فوراً دعا قبول نہ ہونے پر مایوس ہو جایا کرتی تھی، وہ آزمائش آ جانے پر شکوہ کیا کرتی تھی کہ میں ہی کیوں، اپنی بات منوانے کے لیے ضد کیا کرتی تھی۔ وہ کبھی کبھی سوچتی تھی کہ وہ تو ایک آنسو سے پیار کرتا ہے نا، ایک آنسو سے سمندر کے برابر گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ ایک آنسو نہیں نکلتا تھا۔ اتنا کوشش کرتی تھی کہ ایک آنسو آ جائے تاکہ وہ اس کی دعا جلدی قبول کر لے۔ ایسا نہیں کہ وہ نہیں سنتا تھا، وہ پھر بھی سنتا تھا، لیکن جب لگتا ہی نہیں تھا، کیونکہ جب وہ سمجھتی تھی کہ من پسند چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اور اب آج کا دن ہے، وہ آزمائش آنے پر اس کا شکر ادا کرتی ہے کہ اس نے اسے اپنے قریب کرنے کے لیے آزمائش دی۔ تکلیف حد سے بھی بڑھ جاتی ہے تو دل اف تک نہیں کرتا، کیونکہ منزل اللہ ہوتی ہے۔ اس کے مل جانے کے بعد کوئی غم ہی نہیں لگتا، اور اب وہ اپنی خواہشات کے لیے ضد نہیں کیا کرتی، مشکل وقت میں مایوس نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے سپرد کر دیتی ہے، اور اب اس کے پاس اسی کے لیے جاتی ہے، اس کے آگے اسی کی محبت کا قرب حاصل کرنے کے لیے گڑ گڑاتی ہے۔ دل تڑپتا ہے اسے حال دل سنانے کے لیے، کیونکہ وہی سنتا ہے، صرف وہی سنتا ہے۔ پھر جو سکون ملتا ہے وہ روح تک اثر کرتا ہے۔ وہ پل بہت انمول ہوتا ہے جب سجدے میں گر کر اپنے دل کی کیفیت کو اس کے سامنے کھول کر رکھ دیتی ہے۔ وہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ دلاسا دے رہا ہو، پریشان کیوں ہوتی ہو، میں ہوں نا۔ ایسا لگتا ہے سارے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں دم توڑ گئی اور اس کی محبت اس کے ساتھ رہ گئی۔ جب بھی تم پریشان ہوتے ہو اور تمہارے سامنے کوئی ایسی تسلی بخش بات آتی ہے تو یاد رکھنا کہ وہ محض اتفاق نہیں ہوتا، وہ رب چاہتا ہے میرا بندہ مایوس نہ ہو اپنے حالات سے، کیونکہ اس ذات نے تو تمہاری چاہت کے وسیلے کب کے تیار کر رکھے ہیں۔ ممکن اور ناممکن محض تمہاری سوچ کے مسئلے ہیں۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اپنے رب پر حضرت یوسف علیہ السلام جیسا یقین رکھو،
اپنے حالات سے کہو میرا رب راستہ نکالے گا، کیونکہ وہی ذات مدد کر سکتی ہے، اس کے معجزے بہت جلد تمہیں حیران کر دیں گے۔ صبر کیا نہیں چاہتا، صبر مانگا چاہتا ہے، اور جب صبر عطا کیا چاہتا ہے تو صبر آ ہی جاتا ہے، اور جب صبر آ جاتا ہے تو دل کو سکون آ جاتا ہے۔ صبر کی رسی کو تھامنا جتنا مشکل ہے نا، اس کا اجر بھی اتنا ہی دگنا دینے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے۔ جب صبر کرتے ہیں نا تو یہ نہیں کہتے کہ کب تک کرنا پڑے گا، اب تو بہت وقت گزر گیا، کب سنے گا اللہ۔ نہیں، جب صبر کرتے ہیں تو یقین بھی رکھتے ہیں کہ اللہ ضرور سنے گا، آج نہیں تو کل صحیح۔ صبر کرنے والے حالات سے گھبرایا نہیں کرتے، صبر کرنے والے جلد بازی نہیں کرتے ہیں۔ پتہ ہے جب صبر آ جاتا ہے نا تو انسان اللہ کے فیصلوں میں چھپی مصلحتوں کو سمجھنے لگتا ہے۔ پھر کتنے ہی سال بیت جائیں وہ صبر کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ انہیں تھکنے نہیں دیتا۔ پھر کتنی ہی سخت آزمائشیں آ جائیں وہ مایوس نہیں ہوا کرتے، بلکہ ان کے دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یقین رکھو نا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ صبر یہ نہیں کہ آپ دعا نہ مانگو، نہیں، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ صبر یہ ہے کہ آپ جب اللہ سے مانگو تو جلد بازی نہ کرو، بلکہ یقین رکھو کہ اگر اللہ آج نہیں دے رہا تو یقیناً اس میں ہماری ہی بہتری ہے۔ دیکھو یہ تو اللہ جانتا ہے نا کس کو کب کیا دینا ہے، تو یقین رکھو وہ بہتر وقت پر بہترین سے نوازے گا۔ بس تم دعا مانگنا نہ چھوڑنا اور اپنے صبر پر قائم رہنا، جلد ہی تمہیں تمہارے صبر کا صلہ ملنے والا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنی نیند قربان کر کے تہجد تک جائیں اور خالی لوٹائے جائیں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد کے وقت اللہ کو پکاریں اور وہ آپ کی پکار نہ سنے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد کے وقت اللہ سے کچھ مانگے اور وہ آپ کو عطا نہ کرے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ سے معافی مانگے اور وہ آپ کی گناہ معاف نہ فرمائے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کے آگے آنسو بہائیں اور وہ آپ کے آنسوؤں کی لاش نہ رکھے۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب لاکھوں لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور مخصوص لوگ اپنے رب کو منانے آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ خود انہیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ خود انہیں اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ خاموش رات میں غور و فکر سے اپنے بندے کو سن سکے۔ جب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہو اور اللہ آپ کو تہجد کی راہ دکھا دے تو جان لو وہ تمہیں بہترین سے نوازنا چاہ رہا ہے۔ وہ ہر ایک راستہ بند کر دیتا ہے اور صرف ایک راہ، تہجد کی راہ کھول دیتا ہے تاکہ آپ اس سے ہم کلام ہو سکیں، تاکہ وہ خاموشی میں آپ کو سن سکے۔ آپ کا تہجد تک جانا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کو آپ سے اور آپ کو اللہ سے محبت ہے۔ آپ اسے سنانا چاہتے ہو اور وہ آپ کو سننا چاہتا ہے۔ آپ اس سے مانگنا چاہتے ہو اور وہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور وہ اللہ کے لاڈلوں کو نصیب ہوتی ہے۔ بس یاد رکھیں، جب آپ کسی انسان کو مانگتے مانگتے تھک جائیں تو سمجھ جائیں اللہ چاہتا ہے آپ اسے مانگیں۔ آج رات تہجد میں اٹھیں اور اللہ سے صرف یہ کہیں، یا اللہ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو دے دے، ورنہ مجھے اپنے قریب کر لے۔ یقین رکھیں آپ کا دل بھر جائے گا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی ہو تو لائک کریں، یا اللہ کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔